عزیزان ملت اسلامیہ، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پل صراط کی حقیقت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، ارے وہ پل صراط بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور 500 برس کا راستہ ہے، اور پل صراط کے نیچے دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر ایک کو اس پل سے گزرنا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو غمخوار امت، فکر امت میں بے قرار ہو گئی اور بہت روئی کہ میری امت پل صراط سے کیسے گزرے گی۔ رحیم کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غم امت میں اس قدر روئے کہ دامن تر ہو گیا، اور پیارے مصطفیٰ اسی حالت میں اٹھے۔ مدینہ کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس کے ایک غار میں ہمارے پیارے مصطفیٰ تشریف لے گئی اور سر سجدہ میں رکھ کر غم امت میں زاروں قطع رو رہے ہیں اور امت کی بخشش کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور ادھر مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کرام بے چین و پریشان ہے، سرکار مصطفیٰ کہاں تشریف لے گئے؟ ایسا لگتا تھا کہ مدینہ میں اندھیرا چھا گیا ہو۔ صحابہ کرام جن کو پیارے مصطفیٰ کی زیارت کے بغیر چین نہیں آتا تھا، جو آقا کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، وہ سب بڑے بے قرار پریشان ہے۔ سرکار مصطفیٰ کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ اللہ اکبر، 3 دن گزر گئے ہیں، صحابہ بڑے پریشان تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری حالت تو ایسی ہو گئی جیسے کوئی دیوانہ ہوتا ہے۔ میں مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد ہر ایک سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پتہ پوچھتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک شخص نے مجھے بتایا کہ 3 دن ہو گئے میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو پہاڑوں کی طرف جاتے دیکھا تھا، اس کے بعد مجھے معلوم نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں پہاڑوں کی طرف چل پڑا اور ہر ملنے والے شخص سے آپ کا پتہ پوچھتا تھا۔ فرماتے ہیں ایک چرواہا مجھے ملا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، میں نے اس سے پوچھا تو اس چرواہے نے کہا ہاں ایک بات میں جانتا ہوں، اس پہاڑ میں ایک غار ہے، اس میں ایک شخص رات دن رو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سے اس کے رونے کی درد بھری آواز کو میری بکریوں نے سنا ہے تو کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ میری یہ بھیڑ بکریاں نہ کچھ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے۔ یہ بھیڑ بکریاں انتہائی پریشان اور بے چینی کی حالت میں سروں کو جھکائے اسی غار کی طرف جاتی ہے۔ میں کئی دنوں سے پریشان ہوں، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے کئی بار غار میں جانے کی کوشش کی مگر جب غار کے قریب پہنچ ہوں خوف و ہیبت سے میرے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور میں واپس آ جاتا ہوں۔ ہاں غار میں رونے والا بڑے درد بھرے انداز میں روتا ہے اور بار بار امتی امتی پکارتا ہے۔ چرواہے کی باتوں کو سن کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ اس قدر غم امت میں رونے والے اور امتی امتی پکارنے والے یقیناً ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑے اور غار کے منہ کے پاس پہنچ گئے تو دیکھا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سر سجدہ میں رکھے ہوئے غم امت میں رو رہے ہیں اور مصطفیٰ اور امت کو یاد کر کے امتی امتی پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا نہ پا کر، آپ کو نہ دیکھ کر مدینہ میں کوہرام مچا ہوا ہے، صحابہ بے چین پریشان ہے۔ یا رسول اللہ، سر کو سجدہ سے اٹھائیے اور مدینہ تشریف لے چلیے، مگر مصطفیٰ سجدے میں روتے ہی رہے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ میں صحابہ کو بھی خبر ہو گئی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑی کے غار میں سر سجدہ میں رکھے ہوئے اور درد کے ساتھ امتی پکار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی نے فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جائے، ان کو دیکھ کر پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر انور اٹھا لیں گے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھ کر پیارے مصطفیٰ کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ اسی مقام پر فرمایا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔
चुनांचे साहबा कराम अल्लाह अकबर सुल्तान कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मौला अली शेर खुदा, इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुम के साथ गार में अपने बाबा जान की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज गुजार पर हुए। अर्ज करने लगी, ए बाबा जान, आप पहाड़ पर तशरीफ ले आए और 3 दिन से आपकी जुदाई और आपकी जुदाई में हसन हुसैन आपके बेचैन है, हसन हुसैन आपके लिए बेचैन है और आपको ना देखकर खाना पीना भी छोड़ रखा है। ए बाबा जान, आप हसन हुसैन के लिए सर को सजदा से उठाइए और मदीना तशरीफ ले चलिए। मगर फिर भी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से ना उठे और बराबर गिरियाजारी फरमाते रहे। तो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज किया, ए बाबा जान, अगर आपने सजदा से सर ना उठाया तो आपकी बेटी फातिमा भी सजदा करने के लिए जा रही है और उस वक्त तक सर को सजदा से ना उठाएगी जब तक कयामत ना आ जाए। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का इतना अर्ज करना था कि गमख्वार उम्मत प्यारे मुस्तफा ने सरे अनवर को सजदा से उठा दिया और इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, अगर तू जिद ना करती तो मैं अपने सर को सजदा से उस वक्त तक ना उठाता जब तक रब तबारक व ताला मेरी पूरी उम्मत की बख्शिश व निजात ना फरमा देता। इसी मकाम पर बरेली के ताजदार फरमाते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं।